بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دعویٰ دلا پانے خرچہ نان و نفقہ، چاہے وہ لیڈیز کا ہو جو وائف ہیں یا اس کے بچوں کا ہو یا بچے کا ہو، تو اسی ویڈیو میں ہی ڈسکس کیا جائے گا۔ حق مہر بھی ہو سکتا ہے دلا پانے میں، اور دلا پانے میں میڈیکل اخراجات بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی بچے کی پیدائش پر ہونے والے اخراجات مدعیہ کے والدین نے برداشت کیے یا مدعیہ نے خود برداشت کیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ کافی ساری ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہیں آلریڈی، آپ اس کو بھی چینل میں جا کے براؤز کر کے آپ اس کو انفارمیشن گین کر سکتے ہیں کہ کون سا ڈاکومنٹ جو ہے وہ کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے، یا کیا کیا قانون جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کیا قانون ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وراثت نامہ ہے، کافی آپ دیکھ سکتے، آگ نامہ ہے، یہ تمام چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، اسلحہ سے متعلق بھی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سول جج یا جج فیملی کورٹ ہے، اس کورٹ میں یہ دعویٰ فائل کیا جاتا ہے۔ اب پلینٹفس اگر ایک ہیں، صرف لیڈیز ہیں جنہوں نے فائل کرنا ہے، بچے نہیں ہیں، یہ بچے ان کی کسٹڈی میں ہیں، تو چونکہ بچے ان کی کسٹڈی میں ہیں تو اب ہم خرچہ تو ان کا برداشت نہیں کر رہے لیڈیز وغیرہ، تو پھر یہ جو ہے بچے کو فریق نہیں بنانا پڑے گا، بلکہ صرف خود ہی بننا پڑے گا فریق مقدمہ پلینٹف میں۔ اور اگر بچہ ان کے پاس ہے لیڈیز کے، تو بچے کا بھی نام جو ہے لیڈیز کے نیچے یعنی سیکنڈ نمبر پر آ جائے گا۔ اگر دو ہیں تو یہاں پہ نمبر تیسرا 3 ایڈ کر کے اس کا بھی نام آ جائے گا تمام بچوں کے جن کا بھی خرچہ مانگنا ہے، خرچہ نان نفقہ۔ یہ مدعیان ہو جائیں گے چونکہ زیادہ ہیں ایک سے، اگر ایک ہوتی صرف لیڈیز تو مدعیہ ہوتی، اور بنام میں اس شخص کا نام آئے گا یعنی جو ان کا ہسبینڈ ہوں گے جن کے خلاف دعویٰ دائر کرنا ہے، ان کو مدعا علیہ کہا جائے گا۔ اب دعویٰ کس چیز کا ہے، اس کو آپ ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں بڑی سی، دعویٰ دلا پانے۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک دفعہ دلا پانے لکھ دیا، بار بار دلا پانے کی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی، کیونکہ یہ صرف دلا پانے کا ہی دعویٰ ہے۔ تو دعویٰ دلا پانے میں نمبر 1 پہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر خرچہ نان و نفقہ ہے، یہاں پہ لکھ دیا مدعیہ نمبر 1 کا خرچہ ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، کتنا؟ 10,000 روپے ماہوار۔ اب یہ مدعیہ نمبر 1 ہوگی جو وائف ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پہ بچے کا خرچہ بھی مانگنا ہے، خرچہ نان و نفقہ برائے مدعی نمبر 2 نابالغ بحساب 10,000 روپے ہی ماہوار۔ اب نمبر 3 پہ حق مہر مبلی، اب حق مہر کیا ہے؟ دلا پانے ہے، ریکوری اوپر ہم نے لکھ دیا دعویٰ دلا پانے، یہ تمام چیزوں کی ریکوری ہو رہی ہے کی جانے مقصود ہے۔ حق مہر مبلغ 95,000 روپے غیر معجل۔ اور نمبر 4 پہ مدعی نمبر 2 نابالغ کی پیدائش پر ہونے والے اخراجات مبلغ 40,000 روپے، جتنے بھی اخراجات ہوں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ تو ہوگی ہیڈنگ کہ ہم نے دعویٰ کس چیز کی ریکوری کا کر رہے ہیں۔ خرچہ نان و نفقہ ہے دونوں کا، لیڈیز کا بچے کا، حق مہر لیڈیز کا ہو گیا، اور جو بچے کی پیدائش پر ہونے والے اخراجات ہیں وہ جتنے بھی ہیں، یہ 3-4 چیزیں ریکویسٹ کرنے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں مدعیان، بلکہ یہاں پہ آپ لکھیں گے مدعیہ نمبر 1 حسب ذیل عرض گزار ہے۔ نمبر 1 پہ پارا یہ والا لکھتے ہیں، جب اگر مدعیہ کے علاوہ بچے بھی ہوں، نابالغان ہوں، تو اس صورت میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ کہ مدعی نمبر 2 نابالغ ہے جو اپنی والدہ یعنی مدعیہ نمبر 1 کے ذریعے دعویٰ دائر کر رہا ہے، مدعیہ نمبر کا کوئی مفاد برخلاف نابالغ نہ ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ فیکٹس شروع ہو جائیں گے۔ مدعیہ نمبر 1 کی شادی، یا مدعیہ نمبر 1 نہ بھی لکھیں، صرف مدعیہ بھی لکھ دیں تو سمجھ آ جائے گا، لیکن لکھ لیں تو بہتر ہے۔ یہ کہ مدعیہ نمبر 1 کی شادی ہمراہ مدعا علیہ مورخہ اس تاریخ کو بالعوض حق مہر 1,00,000 روپے سر انجام پائی، جس میں سے 5,000 روپے معجل جو کہ موقع پر مدعی کو دے دیا گیا، جبکہ بقیہ رقم حق مہر مبلغ 95,000 روپے غیر معجل تاحال واجب الادا بذمہ مدعا علیہ ہے۔ اب شادی کی ڈیٹ لکھنی ہے، کس تاریخ کو شادی ہوئی، اور حق مہر لکھنا ہے جو بھی مقرر ہوا۔ یہ میں نے رفلی سال 1,00,000 روپے لکھا ہے، 2,00,000 بھی ہو سکتا ہے، 10,00,000 بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ جو ہے زیورات بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ نکاح نامہ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں حق مہر کا کالم ہے اس سے دیکھ کے۔ اب حق مہر ہوتا ہے ایک تو غیر معجل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معجل، تو آپ نے ان کی تفصیل لکھنی ہے کہ کتنا معجل تھا، کتنا ادا ہوا، اور کتنا غیر معجل تھا جو کہ ادا نہیں ہوا بعد میں بھی۔
اس کی بھی ریکوری تاکہ ہم کر سکیں کہ اتنا جو ہے غیر معجل تھا اور اس کی ریکوری بھی ابھی ہم نے کرنی ہے۔ اب بعد از شادی مدعیہ ہمراہ مدعا آباد ہوئی اور حقوق زوجیت ادا کرنے لگی۔ سٹارٹنگ میں عموماً جو ہے وہ تعلقات ٹھیک ہی ہوتے ہیں شادی کے بعد، لیکن بعد میں مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں یا ابتدائی ماہ میں کچھ ماہ میں تک جو ہے تعلقات ٹھیک رہے، لیکن 4-5 ماہ بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد جو ہے مدعا علیہ کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اگر اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی یا ان کے گھر والوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو آپ نے وہ فیکٹس لکھنے ہیں جو آپ کے کیس سے ریلیٹڈ ہوں۔ یہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو ہے مدعا علیہ کی ہی تبدیلی جو ہے رویے میں تبدیلی آتی ہے اور وہ جو ہے مار پیٹ شروع کر دیتا ہے یا تانہ زنی کر دیتا ہے یا اس کے گھر والے بھی انوالو ہوتے ہیں بیچ میں، تو وہ آپ اپنے کیس ٹو کیس لکھ سکتے ہیں۔ مار پیٹ اگر کرتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر وہ مارتا پیٹتا تھا یا اس کے گھر والے مارتے پیٹتے تھے یا تانہ زنی کرتے تھے، تو وہ آپ جو ہے جو بھی فیکٹس ہوں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر مدعیہ مدعا علیہ اور اس کے والدہ کے رویے سے تنگ آ کر مورخہ 28/5/2018 کو اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مدعیہ اس وقت یعنی جب یہ چھوڑ کر آئی تھی گھر، اس وقت امید سے تھی۔ اب سیکنڈ جو ہے نمبر نیکسٹ پیرا ہے 6، اس میں کیا ہے یہ کہ مورخہ 27/5/2018 کو اب وہ گھر چھوڑ کے آ گئی یا اس کو نکالا گیا۔ 2 صورتحال ہو سکتی ہیں۔ تو اگر تو جو مدعا علیہ ہے جو ہسبینڈ اس نے مار پیٹ کر نکالا تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس نے مار پیٹ کر نکالا۔ اگر یہ خود آئی تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں خود ان کے رویے کی وجہ سے تنگ آ کر، چونکہ میں ذہنی طور پر شدید ٹارچر ہو گئی تھی اور میرے سے وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی جیسے بھی حالات ہوں۔ مورخہ ڈیش کو مدعیہ اب غیر آبادی سٹارٹ ہوگی تو اب مصالحت کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو مدعیہ کی طرف سے جو بھی اگر گئے ہیں، والدین ہیں، بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ مدعیہ کے بہاف پر اس کے والدین اور اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ اس تاریخ کو گئے اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، ان کے گھر گئے مدعا علیہ کے۔ لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، مدعا علیہ بھی نہیں راضی مصالحت کے لیے یا اس کے جو ہے والدین یا والدہ جو بھی، تو وہ پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ اس جو ہے مصالحت کے لیے انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، بلکہ الٹا اگر کوئی بدتمیزی کی، بد زبانی کی، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مورخہ 10/6/2018 کو مدعیہ نے ایک بیٹے جس کا نام اب اگر چونکہ وہاں پہ ہم نے لکھ دیا امید سے تھی، تو اس کے بعد اگر پیدائش ہوئی ہے بچے کی اور کہاں پہ ہوئی ہے، کس ہسپتال میں ہوئی ہے، اخراجات کس نے برداشت کیے، تو وہ آپ تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ مورخہ 10/6/2018 کو مدعیہ نے ایک بیٹے محمد ارحم مورخہ ڈیش کو جنم دیا، جس کی پیدائش ارسلان ہسپتال راولپنڈی میں ہوئی۔ اب جو میڈیکل ہم چونکہ اخراجات جو کلیم کر رہے ہیں، تو میڈیکل سے ریلیٹڈ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں، جو رسیدات ہیں، وہ اپنے اٹیچ کرنی ہیں تاکہ عدالت میں بطور ایویڈنس پیش کی جا سکیں کہ بھئی یہ اخراجات ہوئے ہیں جو ہم نے برداشت کیے ہیں، یا مدعیہ نے خود کیے ہیں یا اس کے والدین نے کیے ہیں، تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مدعی کے والد نے برداشت کیا، تو ہم لکھ سکتے ہیں۔ اور جتنا بھی خرچہ ہوا وہ چونکہ کلیم کر رہے ہیں تو اس کی اماؤنٹ بھی لکھنی ہے۔ یہ کہ دوران غیر آبادی اور حتیٰ کہ نابالغ محمد ارحم کی پیدائش کے بعد بھی مدعا علیہ نے مدعیہ سے کوئی رابطہ نہ کیا اور نہ ہی کوئی خرچہ نان و نفقہ ادا کیا اور نہ نابالغ کی پیدائش پر ہونے والے اخراجات ادا کیے۔ اس کے علاوہ اگر بچے سے ملنے کی کوشش بھی نہیں آیا، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ بچہ بھی پیدا ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے ملنے بھی نہ آیا۔ اب یہ تو ہو گئے تمام فیکٹس۔ ایک یہ بھی فیکٹ ہے جس میں بتانا ہے کہ اب چونکہ ریکوری ہم کلیم کر رہے ہیں، اوپر ہم نے لکھا تھا کہ 10,000 روپے ماوار خرچہ دلایا جائے، تو 10,000 روپے تو ہم تبھی مانگ سکتے ہیں جب مدعا علیہ کی اتنی حیثیت ہو۔ مدعا علیہ اگر 15,000 روپے کما رہا ہے یا 20,000 روپے کما رہا ہے، تو ہم 10,000 روپے کلیم کر ہی نہیں سکتے، چونکہ ہم اگر اس کی 20,000 روپے آمدن تو وہ 10,000 لیڈیز کو دے دے گا، اپنے ہسبینڈ کو، 10,000 بچے کو، تو وہ خود کیا کرے گا یا اپنے اس کے دیگر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیسے پورا کرے گا۔ تو اگر مدعا علیہ کی تنخواہ جو ہے وہ اچھی ہے، نارمل سی ہے، جس میں سے وہ اتنے اماؤنٹ دے سکتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ ہے، جیسی بھی اسٹیٹس ہو فائنینشیل، اگر 2 لاکھ روپے ہے تو خرچہ بڑھا سکتے ہیں، چونکہ اس حساب سے خرچہ یہ کلیم کر سکتی ہے لیڈیز۔ اگر 2 لاکھ روپے تو آپ یہاں پہ 30,000 روپے بھی کر سکتے ہیں فی کس، یا جس طرح بھی حالات ہوں۔
اب مطالعہ کیا کرتا ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں ہے، کیا اس کی جو ہے پوزیشن ہے، آپ لکھ سکتے ہیں مطالعہ محکمہ اوقاف میں بطور اسسٹنٹ ملازم ہے، جس کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 60,000 روپے ہے، جو مدعیان کو خرچہ نان و نفقہ ادا کرنے کا قانونی اور شرعی طور پر پابند ہے۔ اب یہاں پہ یہ تو ہو گئے تمام فیکٹس کہ شادی ہوئی، بچے ہوئے، کہاں پہ ہوئے، اخراجات کس نے کیے، غیر آبادی کس طرح ہوئی، اور کوشش بھی کی گئی لیکن ناکام رہی۔ اب اور مدعی کے جو سٹیٹس ہے فائنینشیل وہ بھی بتا دیا گیا۔ اب یہ جو 3 پیرے ہیں یہ لیگل ہیں، جس میں بنائے دعویٰ کا بتانا ہے کہ آپ کو یہ دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ آخری بار اس وقت ہے کہ جب ہم گئے اور ہماری ریکویسٹ کو ایکسیڈ نہیں کیا مدعی نے، میرے بھی آپ پہ گئے تھے، کوشش کی تھی کہ آپ جو ہے آبادی کی کوشش کی جائے، لیکن ان کا رویہ چونکہ حد تک امیز تھا اور انہوں نے ہماری جو ریکویسٹ کو ایکسیڈ نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے ہم یہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں۔ اب 11 جو ہے جہاں پہ رہائش مدعیان ہو، جہاں پہ رہائش لڑکی کی رہائش ہو، وہاں پہ دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے، اور ہم لکھ سکتے ہیں کہ بدی وجہ اسی وجہ سے عدالت حضور کو اختیار سماعت حاصل ہے۔ کورٹ فیس تھوڑی سی مناسب سے لگتی ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ اور اب پریئر میں کیا لکھنا ہے، استدعاء اندرین حالات استدعاء ہے، یعنی جو اوپر جو بھی ہم نے حالات بیان کیے ہیں اس کے تحت استدعاء کی جاتی ہے کہ دعویٰ دلا پانے، ہیڈنگ دے دی۔ اب کیا کیا اوپر سیم ٹو سیم وہ جو ہم نے لکھا ہے وہ کاپی کر لیں، کیونکہ اوپر ہم نے تفصیل لکھ دیا ہے کہ کیا خرچہ ہے، کتنا خرچہ ہے، لیکن کہاں سے لے کے کہاں تک ہے خرچہ یہ ہم نے نہیں لکھا، وہ مختصر ہی رہنے دیا ہے۔ لیکن جب پریئر لکھیں گے تو پریئر میں ہم نے لکھنا ہے کہاں سے لے کے، کس طریقے سے لے کے، کب تک۔ اب یہاں پہ آگے خرچہ نان و نفقہ برائے مدعیہ نمبر 1، یعنی وائف کا خرچہ کتنا، 10,000 روپے ماہوار از مورخہ۔ اب جب سے اس کو نکالا گیا یا جب وہ چھوڑ کر آئے، جب سے غیر آبادی ہوئی۔ اب غیر آبادی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب ہوئی، مورخہ یہ 28/5/2000، یہ ڈیٹ چونکہ میں نے رفلی سے لکھی ہیں تو غلط ہو سکتی ہیں، تو یہ آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ لکھنی ہے، 6 لکھ دیتا ہوں۔ اب 28/5 کو جو ہے وہ گھر چھوڑ کے آ گئی، 28/5۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے از مورخہ 28/5 تا آئندہ ماہ 20% سالانہ اضافہ، 20%، 10%، جتنا بھی ہے وہ آپ پریئر میں لکھوا سکتے ہیں کہ اتنا اضافہ بھی کیا جائے ہر سال۔ اور اس کے بعد سیکنڈ پہ بچے کا جو خرچہ مانگنا ہے وہ بھی اسی طرح 10,000 روپے ماہوار از مورخہ، وہی۔ اب جب کیونکہ یہ 28 تاریخ سے نہیں مانگنا، چونکہ بچے کی پیدائش بعد میں ہوئی، تو آپ اس کی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو بھی ڈیٹ ہوئی۔ یہاں پہ ہم نے لکھا جی 30/11/2018 کو جنم دیا اس کی والدہ نے، کس اسپتال میں وہ بھی لکھا، اور 30/11 یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ اس تاریخ سے لے کے بچے کا خرچہ دلایا جائے، 30/11/2018 تا عمر بلوغت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس بچے کی پیدائش سے لے کے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تو تب تک اس کا جو ہے وہ خرچہ اس کو دلایا جائے، بچے کا بھی۔ نمبر 3 پہ حق مہر۔ اب حق مہر کا ہم نے لکھ دیا کہ 1,00,000 روپے مقرر ہوا تھا، 95,000 روپے غیر معجل تھا جو کہ واجب الادا اس کے ذمہ ہے اور وہ دینے کا پابند ہے، تو یہ بھی حق مہر کا آ جائے گا کالم۔ نمبر 4 پہ مدعی نمبر 2 یعنی نابالغ جو بیٹا پیدا ہوا اس پر ہونے والے اخراجات 40,000 روپے۔ رسیدات ہم نے لف کر دی ہیں، پروف آپ نے کرنا ہے کہ کس طرح آپ کہ وہ کیسے یہ چیزیں ادا کر سکتا ہے، اس کی مالی حیثیت بھی اتنی ہے، چونکہ یہ تو اخراجات اس کے ذمہ ہیں، اس کی مالی حیثیت جو بھی ہو اس کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ برداشت کرے۔ باقی خرچہ نان و نفقہ کی حد تک جو ہے وہ تو دیکھا جانا چاہیے کہ اس کی مالی حیثیت اتنی ہے بھی کہ نہیں۔ اب وہ ہو گیا اوپر ہیڈنگ ہم نے دعویٰ دلا پانے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کلیم کرنی ہے، یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد اب دعویٰ کیا ہوا، بحق مدعیان برخلاف مدعا علیہ ڈگری فرمایا جائے، یعنی دعویٰ ڈگری فرمایا جائے مدعیان کے حق میں اور مدعا علیہ کے خلاف۔ دقت داد اسی جو کہ انصافوں سے بھی نوازا جائے، عرضے میں مدعیہ نمبر 1 آ جائے گا کیونکہ مدعیہ نمبر 1 ہی اس پہ سگنیچر کرے گی، بچہ تو نہیں کرے گا، اس کے بیاف پر مدعیہ نمبر 1 نے ہی فائل کیا ہے۔
وزیر کونسل ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی ایڈوکیٹ ہے، اور تصدیق کرنی ہے کہ جو بھی اوپر ہم نے کنٹینٹس بیان کیے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، جو پچھلی میں نے اپلوڈ کی ہیں دعوے سے ڈرافٹنگ سے متعلق، کہ جو لاسٹ والے 3 پیرز ہوتے ہیں یہ لیگل ہوتے ہیں، اور جو اس سے اوپر ہوتے ہیں وہ فیکٹ سے متعلق ہوتے ہیں. تو جو بھی فیکٹ سے متعلق جتنے بھی پیرز ہوں وہاں پہ آپ لکھیں گے کہ پیرا نمبر 1 تا 10 یا جو بھی ہیں، تو 1 تا جتنے بھی فیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں 3 پیراز کو چھوڑ کے تو وہ آپ لکھیں گے وہ میرے علم و یقین کے مطابق، جبکہ بقیہ پیراجات جو بقیہ میں نے کو بتایا لیگل ہے وہ اطلاع درست ہیں.